السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث، سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارے مسلک میں، مسلک امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے احادیث کریمہ آئے ہیں جس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلی حدیث جس کا یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، جامع ترمذی ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، جلد 1 صفحہ نمبر 34 میں کیا کہ قبیصہ بن حلب سے مروی ہے، وہ اپنے باپ حلب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امامت فرماتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے تھے تو اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے اس طریقے سے۔ اس باب میں حضرت وائل بن حجر، غطیب بن حارث، ابن مسعود، ابن عباس، سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اس کو ترمذی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ اہل علم صحابہ و تابعین کا اس پر عمل رہا۔ دوسری حدیث سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، جلد 1 صفحہ نمبر 110 کیا کہ زرعہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو فرماتے ہوئے سنا کہ قدموں کا برابر کرنا، یعنی قدم کا بالکل برابر کرنا اور ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا نماز میں سنت ہے، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سنت سے مراد سنت نبوی ہوگی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا سنت ہونا ثابت ہوا، جس سے فعل مذکور کا دوام یا اکثریت ثابت ہے۔ اختلاف اس امر میں ہے کہ اس ہاتھ کا رکھنا کہاں ہے، سینے پر رکھنا ہے، ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، ناف کے اوپر رکھنا ہے یا ناف کے نیچے رکھنا ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اس مسئلے میں مردوں کے سلسلے میں 3 مذہب ہے۔ ایک یہ ہے کہ بعض حضرات ناف کے اوپر اور سینے کے نیچے ہونا سنت قرار دیتے ہیں، بعض ناف کو نیچے ترجیح دیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک ارسال سنت ہے، جیسا کہ امام نووی نے شرح مسلم میں تحریر فرمایا، شرح صحیح مسلم میں تحریر فرمایا ہے کیا، اور امام ترمذی نے اہل علم کا 2 مذہب نقل فرمایا ہے، ایک ناف کے اوپر اور دوسرا ناف کے نیچے، ایک ناف کے اوپر اور دوسرا ناف کے نیچے۔ امام ترمذی پر جامع ترمذی ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی وضع الیمنی علی الشمال فی الصلاۃ، جلد 1 صفحہ نمبر 34 میں یہ ذکر فرمایا۔ تو علماء احناف کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو 2 وجہ سے ترجیح دیا گیا ہے، یعنی علماء احناف نے جو فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے، اس کی ترجیح 2 وجہ سے دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ سب سے پہلی حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث کی بنیاد پر جو مصنف ابن شیبہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 390 پر ذکر فرمایا، 390 پر ذکر فرمایا کہ ہم سے وکی نے حدیث بیان کی، کیا کہ انہوں نے موسیٰ بن عمیر سے، علقمہ بن وائل بن حجر سے، اور وہ اپنے باپ وائل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کو ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں بسند صحیح علی شرط مسلم روایت کیا ہے، علی شرط مسلم روایت کیا ہے، لہذا اہل سنت کے نزدیک ابن خزیمہ کی حدیث وائل جس میں روایت علی الصدر کا ذکر ہے، اس صحیح خبر کے معارض ہونے کی بنا پر اور غیر معمول بہی ہونے کی وجہ سے غیر معمول ہونے کی بنا پر مرجو اور متروک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی شرط صحیح مسلم کی بنیاد قرار دینا اس حدیث کی بنیاد ہوئی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے اور سنت طریقہ ہے۔ یہ
دوسری حدیث جو کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد مع بذل المجہود جلد 4 صفحہ نمبر 477 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو جحیفہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث سنن ابو داؤد میں کہ موجود نسخے میں یہ حدیث موجود نہیں، سنن ابو داؤد کے موجود نسخے میں یہ حدیث موجود نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، البتہ حاشیے میں اس کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث صرف ابن العرابی کے نسخے ابو داؤد میں ہے۔ ابن العرابی کا جو ایک نسخہ ہے ابو داؤد کا اس میں موجود ہے، حاشیہ ابو داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 110 میں کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ عن ابی وائل قال ابو ہریرہ اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ رواہ ابو داؤد۔ مطلب یہ ہے کہ ابو وائل سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ نماز میں ہتھیلیوں کو ناف کے نیچے پکڑنا سنت ہے، اس کی روایت ابو داؤد نے کیا ہے۔ اور اس کو یہ ذکر کرنے کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن کوفی کو ضعیف کہنا جرح غیر مفسر ہے، یعنی بعض لوگ جو حضرت عبد الرحمن بن کوفی کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ یہ بیکار کی بات ہے، وہ ضعیف معنی نہیں ہے، جیسا کہ معترض صاحب بھی قبول نہیں فرماتے۔ اور جرح کے بارے میں قریبا نیز یہ کہ دونوں حدیثیں مرفوع حدیث کی تائید کرنے والی ہے اور متعدد طرق کی بنیاد پر قابل حجت ہے۔ اور ایک حدیث آپ کو سامنے پیش کروں، کنز الایمان جلد 8 حدیث نمبر 23,889 یعنی 238889 میں ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ ابن حزم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ 3 چیزیں اخلاق نبوت میں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے 3 چیزیں ہیں، یعنی سب سے پہلی چیز ہے افطار میں جلدی کرنا، ایک سحری میں تاخیر کرنا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ حضرت علی کی حدیث کی تائید کرنے والی ہے اور اس کو امام عینی نے اپنی کتاب عینی میں ذکر کیا ہے، امام عینی نے ذکر کیا ہے۔ الغرض بعض حدیثیں کہ معید ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے کہ فوق السرہ تحت الصدر میں کوئی مرفوع حدیث، فوق السرہ یعنی ناف کے نیچے اور سینے کے ناف کے اوپر، فوق السرہ ناف کے اوپر اور تحت الصدر یعنی سینے کے نیچے والی جو احادیث ہے کوئی مرفوع حدیث آج تک موجود ہی نہیں ہے، اور فوق الصدر تو اجماع کے مخالف ہے، یعنی ناف کے اوپر باندھنا یہ اجماع صحابہ، اجماع تابعین، اجماع تبع تابعین ان تمام کے مخالف ہے۔ تو لہٰذا ایسی حدیث کو دلیل بنائی جائے جو حدیث کے اجماع کے بھی موافق ہو اور مرفوع ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہو، تو لہٰذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق والی حدیث پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو وہی حدیث ہمیں معلوم ہوتی ہے، کون سی؟ وہ جو کہ ناف کے نیچے باندھی جائے، جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اور مذہب ہے وہ یہ کہ ناف کے نیچے حدیث پاک کا، ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کا باندھنا یہ سنت اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی بنیاد پر تمام اہل سنت کے لیے یہی قول ہے اور یہی درس ہے کہ اپنے نماز میں اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں، کیونکہ یہی زیادہ صحیح ہے اور زیادہ معتبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔